بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی کسی غریب کو اپنے پرانے کپڑے یہ سوچ کر دیے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا ثواب کما لیا؟ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ ہر پرانا کپڑا اللہ کی راہ میں دینا صدقہ نہیں بن جاتا، بلکہ بعض اوقات ایک چھوٹی سی غلطی انسان کے اجر کو بھی کم کر سکتی ہے۔ آخر وہ کون سی بات ہے جس سے بہت سے لوگ بے خبر ہیں؟ کیا پھٹے ہوئے بیکار یا ناقابل استعمال کپڑے دینا واقعی نیکی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس بارے میں کچھ اور چاہتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس اہم مسئلے کو سمجھیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اسی نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازا، رزق عطا فرمایا اور ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کی راہ میں خرچ کریں اور اس کے بندوں کی مدد کریں۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں بہترین رہنمائی عطا فرمائی اور یہ سکھایا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا راستہ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک، سخاوت، خیر خواہی اور اخلاص بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی بھی جائز چیز کو اس کی رضا کے لیے خرچ کرنا اسلام کی نہایت عظیم عبادت ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اپنے مال، اپنی طاقت، اپنے وقت اور اپنی صلاحیتوں کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے دوسروں کی بلائی میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ صدقہ صرف مال دینے کا نام نہیں بلکہ ہر وہ عمل ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور جس سے کسی انسان کو فائدہ پہنچے، وہ بھی باعث اجر بن سکتا ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، بیمار کی عیادت کرنا، یتیم کے سر پر شفقت رکھنا، محتاج کی مدد کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، حتیٰ کہ مسکرا کر کسی سے ملنا بھی نیکی کے کاموں میں ہے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہماری ہر نیکی کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، نہ کہ لوگوں کی تعریف، شہرت یا دنیاوی فائدہ ہو۔ اگر انسان خالص دل کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو کئی گنا بڑھا کر اجر عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایک ایسے دانے سے دی ہے جس سے کئی بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور اس مثال سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نیکی کے اجر کو بے حد بڑھا دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام صرف یہ نہیں بتاتا کہ خرچ کرو، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ کیسے خرچ کرو، کس نیت سے خرچ کرو، کیا چیز خرچ کرو، اور خرچ کرتے وقت دوسروں کی عزت نفس کا خیال کیسے رکھو۔ اگر نیت میں اخلاص ہی نہ ہو، یا کسی پر احسان جتایا جائے یا ایسی چیز دی جائے جس سے لینے والے کے دل آزاری ہو، تو انسان اپنے اجر سے محروم بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمیں صرف سخاوت نہیں بلکہ حکمت، اخلاص اور حسن اخلاق بھی سکھایا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ایسے اعمال اختیار کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ سب سے پہلے توحید پر مضبوط ایمان، پھر 5 وقت کی نماز، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حق کے حقوق ادا کرنا، سچ بولنا، وعدے پورے کرنا، امانت داری، حلال روزی کمانا، مظلوم کی مدد کرنا، یتیموں اور مسکینوں کا حال رکھنا، لوگوں کو عزت دینا، معاف کرنا، غصے پر قابو رکھنا، تکبر سے بچنا، حسد اور بغض اپنے دل کو پاک رکھنا، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ایسے اعمال ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اسی طرح اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ و خیرات کی ادا کرنا بھی نہایت عظیم عبادت ہے، بشرطیہ اس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ہو۔ اب آئیے اس سوال کی طرف آتے ہیں جس کے بارے میں بہت سے لوگ سوچتے ہیں لیکن صحیح رہنمائی کم ملتی ہے۔ بہت سے لوگ جب اپنے کپڑے تبدیل کر لیتے ہیں
ہیں یا انہیں نئے کپڑے مل جاتے ہیں یا ان کا دل پرانے کپڑوں سے بھر جاتا ہے یا کپڑے کسی جگہ سے ہلکے پھٹے یا خراب ہو جاتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہیں کسی غریب کو دے دینا چاہیے، بہترین صدقہ ہے۔ ان کی نیت اکثر اچھی ہوتی ہے، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے بھی خوش ہو جائے اور انہیں ثواب مل جائے۔ لیکن یہاں ایک نہایت اہم سوال بھی ہے، کیا ہر وہ کپڑا جسے ہم خود پہن دیتے ہیں یا ہمیں پہننا پسند ہے کسی غریب کو دینا پسند ہے؟ لیکن یہاں ایک نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہر وہ کپڑا جسے ہم خود پہننا پسند نہیں کرتے کسی غریب کو دینا واقعی اللہ کی راہ میں صدقہ شمار ہوگا؟ کیا اسلام صرف چیز دینے کا حکم دیتا ہے یا پھر یہ بھی سکھاتا ہے کہ دینے والے کی چیز کی کیفیت، نیت اور طریقے میں بھی اہم ہے؟ کیا غریب انسان صرف اس کے لیے ہر وہ چیز لینے پر مجبور ہے جسے ہم اپنی زندگی سے نکال دینا چاہتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہمیں اپنی خواہشات یا معاشرتی رواج سے نہیں بلکہ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح تعلیمات سے لینا چاہیے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو غریب کی عزت نفس کی حفاظت کرتا ہے، جو دینے والے کو بھی بہترین اخلاق، بہترین معیار اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے کو جذبات کی بجائے قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری نیکی واقعی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، اس لیے صدقہ دیتے وقت صرف وہ چیز نہ چنیں جو آپ خود استعمال کے قابل نہیں سمجھتے بلکہ اپنی اچھی اور قابل استعمال چیزوں میں سے بھی دوسروں کا حق رکھیں۔ یہی اخلاص اور ایثار صدقے کو زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اس اہم مسئلے پر ہمیں ایک بہت ہی اہم اصول سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم اس میں سے خرچ زیادہ کرنے کا ارادہ نہ کرو جو ناقص اور گھٹیا ہو، جسے اگر تمہیں دیا جائے تو تم خود بھی آنکھیں بند کیے بغیر لینے پر تیار نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے سوچیں کہ اگر یہی کپڑا ہمیں دیا جائے تو کیا ہم اسے خوشی سے پہنیں گے؟ اگر ہاں تو امید ہے کہ اسے کسی ضرورت مند کو دینا خیر اور نیکی کا ذریعہ ہوگا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 267، یہ آیت اس موضوع کی بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جب ہم اس کی راہ پر کوئی چیز دیں تو پہلے اپنے دل سے یہ سوال کریں کہ اگر یہی چیز مجھے دی جائے تو کیا میں خوشی سے قبول کروں گا؟ اگر جواب نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم وہی چیز اللہ کی رضا کے لیے کیسے پیش کر سکتے ہیں۔ اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ صرف نئی اور مہنگی چیز ہی صدقہ کی جا سکتی ہے۔ اسلام نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ اگر ایسا ہوتا تو غریب آدمی کبھی بھی صدقہ نہ کر سکتا۔ اصل بات اس چیز کی ہے کہ چیز کی قیمت نہیں بلکہ اس کی حیثیت اور کیفیت ہے۔ اگر کوئی کپڑا استعمال شدہ ہے لیکن صاف ستھرا ہے، پہننے کے قابل ہے، عزت کے ساتھ کسی ضرورت مند کے کام آ سکتا ہے تو ایسا کپڑا دینا انشاءاللہ باعث ثواب ہے۔ خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی اچھی اور قابل استعمال چیزیں اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے، لیکن اگر کپڑا اس قدر پھٹ چکا ہو کہ پہننے کے قابل ہی نہیں رہا تو اس پر ایسے داغ ہوں جو صاف نہ ہو سکیں، تو اس سے شدید بدبو آ رہی ہو، یا وہ صرف اس لیے دیا جا رہا ہو کہ گھر کا کچرا کم ہو جائے، تو ایسی چیزیں دینا صدقہ کی روح کے خلاف ہے۔ یہ کسی بھی غریب پر احسان نہیں بلکہ بعض اوقات اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچانے کے مترادف ہو سکتا ہے۔ اسلام نے غریب کو کبھی بھی کم تر انسان نہیں سمجھا۔ ایک غریب بھی عزت رکھتا ہے، احساس رکھتا ہے، پسند اور ناپسند رکھتا ہے۔ جس طرح ہمیں اچھا لباس پہننا پسند ہے، اسی طرح اسے بھی اچھا لباس پہننے کا حق حاصل ہے۔ اگر ہم اپنے لیے بہترین چیزیں رکھ لیں، جو چیز ہمارے کسی کام کی نہ رہے، صرف وہی دوسروں کے حوالے کر دیں، تو ہمیں اپنے دل کا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے۔ کیا ہماری نیت واقعی اللہ کی رضا سے ہے یا صرف غیر ضروری سامان سے جان چھڑوانا؟ یہاں ایک اور اہم غلط فہمی دور کر لینا ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پرانا کپڑا دینا ہی غلط ہے۔ یہ بات درست نہیں
نہیں ہے۔ اسلام نے پرانے کپڑے دینے سے منع نہیں کیا۔ اسلام ناقابل استعمال یا حقیر چیزیں اللہ کی راہ میں دینے سے منع کرتا ہے۔ اگر آپ کا لباس استعمال شدہ ہے لیکن صاف ہے، دھلا ہوا ہے، سلیقے سے طے کیا گیا ہے، اس میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے، آپ خود بھی ضرورت پڑنے پر اسے پہن سکتے ہیں، تو اپنے ایسے کپڑوں کو کسی بھی محتاج کو دینا ایک خوبصورت عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دوسروں کے ساتھ وہی معاملہ کرنے کی تعلیم دی ہے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اگر ہم اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں تو مسئلہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ جب کسی غریب کو کپڑا دیں تو ایک لمحے کے لیے خود کو اس کی جگہ رکھ کر سوچیں، اگر یہی کپڑا مجھے ملے تو کیا میں خوش دلی سے پہن لوں گا؟ اگر جواب ہاں تو امید ہے کہ آپ کا یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہوگا، بشرطیہ کہ نیت خالص ہو۔ لہٰذا اصل معیار نیا یا پرانا نہیں بلکہ قابل استعمال یا ناقابل استعمال کے عزت کے ساتھ دینا ہے یا بے قدری کے ساتھ دینا، اور اخلاص یا دکھاوا ہے۔ اسلام ہمیشہ انسان کی نیت، اخلاق اور دوسرے مسلمان کی عزت کو اہمیت دیتا ہے۔ اب ایک نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس نئے کپڑے خریدنے کی استطاعت نہیں تو پھر اس کے پاس صرف استعمال شدہ کپڑے ہوں تو کیا وہ انہیں صدقہ نہیں کر سکتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ضرور کر سکتا ہے۔ اسلام کسی انسان کو اس کی استطاعت سے بڑھ کر مکلف نہیں بنایا گیا۔ اگر کسی کے پاس صاف ستھرے قابل استعمال کپڑے پرانے ہیں اور وہ انہیں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی دوسرے ضرورت مند کو دیتا ہے تو انشاءاللہ اسے اجر ملتا رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی مال کی مقدار کی نہیں بلکہ اس کے دل کا اخلاص دیکھتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ صدقہ کسی سے جان چھڑانے کا نام نہیں بلکہ کسی کی ضرورت پوری کرنے کا نام ہے۔ اگر آپ کسی ضرورت مند کو اپنا لباس دیتے ہیں جس سے وہ عزت کے ساتھ باہر جا سکے، نماز پڑھ سکے، کام پر جا سکے یا اپنے بچوں کو پہنوا سکے تو آپ اس کی حقیقی مدد کریں۔ لیکن اگر آپ ایسی چیز دیتے ہیں جو خود اس کے لیے بھی بیکار ہو تو یہ صدقے کی روح کے مطابق نہیں۔ اس لیے جب بھی کپڑے صدقہ کرنے کا ارادہ کریں تو چند باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔ سب سے پہلے کپڑوں کو اچھی طرح دیکھ لیں، وہ واقعی پہننے کے قابل ہے یا نہیں۔ اگر ان پر گرد و غبار ہے تو انہیں دھو لیں۔ اگر کوئی بٹن ٹوٹا ہوا ہے یا معمولی سلائی کی ضرورت ہے، حتی المکان اسے درست کریں، انہیں صاف ستھرے انداز میں طے کر کے دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بظاہر معمولی لگتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک حسن اخلاق اور دوسرے مسلمان کی عزت کا بہت بڑا مقام ہے۔ اسی طرح صدقہ دیتے وقت کسی پر احسان نہ جتائیں۔ بعض لوگ دیتے وقت ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جن سے لینے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، مثلا یہ تو ہمارے کسی کام کے نہیں تھے اس لیے تمہیں دے دیے، یا پھینکنے ہی والے تھے کہ تم لے جاؤ۔ ایسے الفاظ ایک محتاج کی زندگی کے دل کو زخمی کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے کے بعد احسان جتانے اور دل آزاری سے منع فرمایا، کیونکہ ہر چیز نیکی کے اجر کو ضائع کر سکتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غصہ دے دیا ہے، کبھی کبھی اپنے پسندیدہ اور اچھے کپڑوں میں سے اللہ کی راہ کے لیے دینا چاہیے۔ یہی وہ جذبہ ہے جس کی قرآن کریم میں تعریف کی ہے کہ انسان اپنی محبوب چیزوں میں سے لے کر اللہ کے پاس کیا خرچ کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خود ضرورت مند ہو، اپنی ضرورت کی ہر چیز دے دے، بلکہ یہ کہ صرف وہی چیز نہ دے جس کی اب اسے ضرورت نہیں، بلکہ کبھی اپنی اچھی چیزوں میں سے بھی دوستوں کو ضرور دوسروں کا حصہ رکھیں۔ یاد رکھیں، غریب انسان ہماری ہمدردی کا نہیں بلکہ ہمارے احترام کا مستحق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج وہ ضرورت مند ہو اور کل اللہ تعالیٰ اسے خوشحال کر دے، یا کل ہمیں خود کسی کی مدد کی ضرورت پڑ جائے۔ اس لیے جس طرح ہم اپنی عزت چاہتے ہیں اسی طرح دوسروں کی عزت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ لہٰذا اگر آپ کے پرانے کپڑے صاف، وقار، مکمل اور قابل استعمال ہے تو انہیں اللہ کی رضا کے لیے خوش دلی کے ساتھ کسی بھی مستحق شخص کو دینا یقیناً ایک نیکی کا کام ہے۔ لیکن اگر وہ اتنے خراب ہو چکی ہیں کہ آپ خود بھی انہیں پہننا پسند نہیں کریں گے تو پھر بہتر ہے کہ
انہیں صدقہ سمجھ کر نہ دیں بلکہ ایسی صورت میں دیں یا تو انہیں کسی اور مناسب استعمال میں لایا جائے، مثلا صفائی کے کپڑوں وغیرہ کے لیے مناسب طریقے سے تکلف کر دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی عمل زیادہ محبوب ہو جائے جس سے اخلاص بھی ہو، حکمت بھی ہو اور اس کے بندوں کی عزت کا پورا خیال رکھا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ایسا صدقہ کرنے والا بنائے جو صرف اس کی رضا کے لیے ہو، جس سے محتاج کی ضرورت بھی پوری نہ ہو اور اس کے دل کی عزت بھی محفوظ رہے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔